میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ رب قدر ارشاد فرماتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں۔ حضرات، ان لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے قرآن مجید کے اندر جو نماز کے اندر سستیاں کرتے ہیں یا نماز پڑھ تو لیتے ہیں پھر بھی وقت پہ پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ویل کا سخت ویل کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ ویل ایک جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہے، اور وہ اتنی سخت ترین وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں ذرا، اتنی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، نماز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھ لے یا معمولی سمجھ لے کہ نماز کچھ نہیں ہے، اگر وہ جان بوجھ کر ایسا سمجھ لے وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نماز افضل العبادات میں سے ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان میں سے نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے دور کے اندر، آج کے وقت کے اندر ہم نے نماز کو ہلکے میں لیا۔ اگر ہلکے میں نہ لیتے تو ہماری مسجد ویران کیسے ہوتی؟ اگر ہمارے دل کے اندر نماز کی محبت ہوتی، اللہ کی عبادت کا شوق و ذوق ہوتا، تو ہماری نمازیں ہم سے ترک نہیں ہوتی، نمازیں ہم سے نہیں چھوٹتی، نمازوں کو ہم کسی حال میں چھوڑتے ہی نہیں، کہ ہمارے دل سے نماز کی محبت نکل چکی ہے، خوف خدا نکل چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے ہماری مسجد ویران نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سے جس کو اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھنے آتے ہیں، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، اس میں ہم بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غلطی کوئی معمولی غلطی نہیں، اتنی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ وہ نماز مکمل نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوروں میں سے بدترین وہ چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ جب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام تڑپ گئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایسا بدنصیب کون شخص ہوگا جو نماز کے اندر چوری کرے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کی، فدا کے ابھی وہ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، ہماری ماں باپ آپ کے نام پہ قربان، آقا وہ کون شخص ہے؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے لیکن نماز کو صحیح طریقے سے، یعنی رکوع اور سجود کو تسلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے۔
نیت کی 100 اسپیڈ میں، اور غالباً آج دیکھا جائے تو میرے حساب سے 100 تو کیا 150 قریب ہم چل رہے ہیں. جب نماز پڑھتے تو ہماری اسپیڈ 150 پہ پہنچ جاتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ بس لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ٹرین چوک رہی ہے یا ہمیں کہیں جانا ہے، ہم نے کوئی سفر، کوئی اہم ترین سفر پہ جانا ہے، ہماری فلائٹ مس ہو رہی ہے یا ہماری گاڑی کہیں جا رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے. اے اللہ کے بندے، 7 دن گزرنے کے بعد 8ویں دن ہم مسجد میں آتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، وہ بھی سکون سے ادا نہیں کر سکتے، وہ بھی تسلی کے ساتھ ہم ادا نہیں کرتے. کتنی کم نصیبی ہے ہماری، کتنی افسوس کی بات ہے یہ. 5 وقت نماز تو الگ بات ہے، جب جمعہ کی نماز ادا کرنے آتے ہیں وہ بھی ہمیں سکون کے ساتھ میسر نہیں ہوتی. اب کچھ حضرات کی عادتیں بن چکی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، چراغ میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی وقت ابھی تو 1:15 ہوئے ہیں، ابھی آذان ہوئی ہے، ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، بعد میں چلے جائیں گے، پہلے جا کر کیا کریں گے. اے اللہ کے بندے، حکم تو یہ ہے کہ جب تمہارے کاموں میں اللہ اکبر کی صدا پہنچ جائے، جمعے کی پہلی آذان کی صدا تمہارے کانوں تک پہنچ جائے تو تم اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ. یعنی سارے کاروبار بند کر دو، اللہ کے گھر کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف آنے میں جلدی کرو. یہ تو قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی ٹائم ہے، بعد میں جائیں گے. پھر آتے ہیں فٹافٹ وضو کیا، آدھا وضو کیا، آدھا نہیں کیا، آدھا وضو دھوئے آدھا نہ دھوئے، کوئی بات نہیں، آئیے فٹافٹ 4 رکعت سنتیں ادا کی، ہاتھوں ہاتھ 2 منٹ میں بیٹھ گئے. اور کچھ حضرات وہ ہیں جو جب خطبے کی آذان ہوتی ہے، جمعے کی دوسری آذان ہوتی ہے، اس وقت حاضر ہوتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. پیارے، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، زندگی کے لمحات عطا کیے ہیں، ان میں سے کچھ منٹ ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ منٹ پہلے نہیں آ جاتے؟ پہلے سب میں آنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا ہم نے کبھی یہ نیت کی آج جلدی جائیں گے، اگر میری نماز فجر مجھ سے قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا ادا کروں گا، پھر 100 مرتبہ سرکار کی دربار میں درود سلام کا نذرانہ پیش کروں گا، یا 11 بار درود شریف پڑھوں گا، یا کچھ نوافل ادا کروں گا، یا قضائے مجھ سے جو نمازیں قضا ہوگی ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے واسطے پیارے فکر کیجیے ابھی اسی زندگی میں، فکر کرنے کا یہی وقت ہے ہمارے پاس. اور کچھ حضرات جو نماز کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، یعنی جس نماز چل ہوتی ہے اسے رکوع صحیح سے ادا نہیں کرتے، بس آدھا سا جھکتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فوراً سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں، بس آدھے کھڑے ہوئے اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اگر رکوع میں ہم گئے ہوئے، حکم یہ کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ایک دم سیدھے کھڑے ہو جائیں، آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، ربنا لک الحمد آپ جب کھڑے ہو جائیں اس کے بعد کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں. یعنی آپ آدھا رکوع کیا تھا، بس پوری کمر سیدھی کی نہیں، پہلے سجدے میں چلے گئے تو آپ کی رکعت مانی نہیں جائے گی، وہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. جب ہم سجدے میں پہنچتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پہ ٹکنا چاہیے سکون کے ساتھ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں کی انگلیاں زمین پہ ٹکنا چاہیے.
بس سجدے میں پہنچتے ہی نہیں، اس سے پہلے سبحان ربی العظیم سبحان ربی، پتہ نہیں کس طرح پڑھتے، سمجھ نہیں آتا ہے پیارے، ذرا غور تو کریں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھیں تو ایسا ہم تصور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہماری طاقت نہیں ہوتی ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی شان ہوتی ہے، لیکن یہ تو خیال کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ، جب نماز پڑھنے جو بندہ کھڑا ہو جائے اس وقت بس دل کے اندر یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور ہوگا تو اس کا دل بھٹکے گا نہیں، خیالات اور دوسرے نہیں آئیں گے۔ خیالات کیوں آتے ہیں کہ ہمارا دھیان نماز پر ہوتا ہی نہیں ہے، ہم زبان سے کلمات پڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں، صورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن دماغ کہیں اور طواف کر رہا ہے، دل کہیں اور گھوم رہا ہے، خیال کے اوپر خیال، خیال کے اوپر خیال، دنیا کے خیال آ رہے ہیں۔ تم یہ کیوں؟ یہ ہماری غلطی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے نہیں پڑھ رہے، دھیان سے نہیں پڑھ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، اسے کوئی فکر نہیں۔ حکم یہ کہ الحمد شریف کا ایک لفظ صحیح پڑھنا ضروری ہے، الحمد کے بعد جو بھی ہم سورت پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ صحیح پڑھو گے، مولوی صاحب کیا کریں کہ مجھے صحیح پڑھنا نہیں آتا، مجھ سے اب اس طرف زبان جاتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے، اگر عام اعلان کر دیا جائے، اگر کوئی آج شام تک ایک سورت یاد کر کے آئے گا، شام کو اس کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، پھر دیکھو آپ منظر کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعلان کر کے دیکھیں، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یاد نہیں ہوتا ہے، وہ اتنی کوشش و محنت سے یاد کر کے آئے اتنے اچھی طریقے سے، کیونکہ 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یہ، ہم یاد کرتے ہی نہیں، دھیان دیتے ہی نہیں، تو پھر اپنے آپ یاد کوئی بھی چیز اپنے دماغ میں آئے گی نہیں۔ یہ بہانہ اللہ کی دربار میں نہیں چلے گا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندے میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، سب کچھ اپنے نعمت سے نوازا تھا، تو نے دین سکھائی نہیں، تو کیا کہیں کہ مولا مجھے وقت نہیں تھا، مجھے یاد نہیں ہوتا تھا، یہ جواب دیں گے؟ یہ آپ کا جواب قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی نماز کو مکمل کیجیے۔ اور دوسری خرابی یہ ہے آج کل اکثر لوگوں نے یہی سوچ رکھا ہے کہ جمعے میں صرف 6 رکعتیں ہوتی ہے۔ جمعہ میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ 14 رکعتیں، 14 رکعتیں ہوتی ہے۔ جب فرض ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ مسجد کے باہر گیٹ پہ جا کھڑے ہو کے دیکھیے کتنے لوگ 14 رکعت پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہم نے کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ یہ نیا طریقہ کہاں سے لائے ہیں؟ بس 2 رکعت فرض پڑھی اور چلے جائیں؟ یا تو کس نے سکھایا؟ یہ کچھ فرقے کے لوگ، میں سب بات کہنے جا رہا ہوں، ان کی وجہ سے کچھ ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ کچھ بچوں سے میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کتنے رکعت پڑھ کے جاتے ہیں؟ تو ہم تو 4 رکعت سنت پہلے پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض آپ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک جاوے کہ سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا باپ اس کے سامنے جا رہا تو بیٹا جائے گا ہی، اس کا بڑا بھائی جا رہا تو اس کا چھوٹا بھائی تو جائے گا ہی، جب بڑے جا رہے تو چھوٹے جائیں گے ہی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل ادا کرنے کے لیے اللہ کی دربار میں کھڑے ہوتے تھے تو میرے مصطفیٰ کریم کے مقدس نورانی پاؤں مبارک پہ، قدم مبارک پہ فرم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، نوافل ادا کرتے جاتے۔ اور آج ہم ہیں جو بس جب جمعہ کرنے آتے ہیں وہ بھی مکمل نماز نہیں پڑھتے، چلے جاتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج سے عہد کر لیں انشاءاللہ عز و جل 14
پڑھ کے ہی جائیں گے، ہو سکے تو سلام میں شامل ہو کے جائیں، کام کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، بار آپ سروے کیجیے، یا سامنے بیٹھ جائیں گے، کچھ چوراہے میں بیٹھ جائیں گے، کچھ ڈھابے میں بیٹھ جائیں گے، کچھ کہیں بیٹھ جائیں گے، یہ کیا طریقہ ہم نے بنا رکھا ہے؟ یہ کیا کھلواڑ ہو چل رہا ہے؟ نماز سے مذاق چل رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں، میں دیکھ رہا ہوں کافی دن سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، باقی بالکل ٹھیس پہنچتی ہے کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے تو جانے دو، وہ تو اس کی بدقسمتی ہے، وہ سوچ رہے ہیں بھائی بس 2 رکعت پڑھ لی چلے جائیں۔ ہاں اگر آپ کوئی مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ گھر نماز ادا کریں، اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہاں سے جا کر کے گھر نماز ادا کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے واسطے سب نے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے سکون سے نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ کی دربار میں دعا اللہ رب العزت ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔